میرے محترم سامعین، گھروں میں سننے والی باپردہ باحیا غیرت مند مسلمان ماں بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروس کا آج دوسرا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ مکمل ہم پڑھیں گے۔ پچھلا جمعہ ہم نے یہ دروس شروع کیے تھے اور یہ بات ہم نے یہاں تک پہنچائی کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو ساتھ لے کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیان کیا، اور پچھلا جمعہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس سیرت کی ابتدا کی تھی۔ اس جمعے کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آج کا دوسرا درس انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ ہم نے یہ پڑھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بیوی کو لے کر فلسطین میں چھوڑا، دوسری کو اللہ جل جلالہ کے حکم سے حجاز کے اندر، عرب کے اندر ایک بیابان جگہ پہ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر چھوڑ کے آئے۔ اور پھر ہم نے تفصیلی واقعات پڑھے، پھر ہم نے سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ بنو جرہم کے اندر شادی ہوئی، وہیں سے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں 10 کا تذکرہ تو کتابوں کے اندر نہیں ہے، 2 کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کا نام نابت رکھا، دوسرے کا نام قیدار رکھا، اور یہی قیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہی حضور علیہ السلام کے ہجرہ کے بڑے ہیں، اور اسی سے نسل آگے چلتی ہے۔ تو ہم نے وہ بیان کیا۔ پھر میں نے آپ سے عرض کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 21ویں پشت کے اندر دادا آئے حضرت عدنان، یہ قیدار کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہوئے ہم چلے اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک دادا قصی تک ہم نے اس بات کو پہنچایا تھا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی سیرت کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا عرب کے اندر باقاعدہ کوئی حکومت بھی نہیں تھی اور نہ کوئی حکومت کر سکتا تھا۔ اس وقت قصی جو عدنان کی اولاد میں آئے، انتہائی سمجھدار انسان، انہوں نے وہاں عرب کے اندر ہر قبیلے کے اوپر ایک گورنر مسلط کیا، اور وہ گورنر مقرر کرنے کے بعد پھر کہا کہ ان تمام گورنروں کا سردار وہ میں ہوں، اور حجاز کے اندر
حرم شریف کے پاس ایک گھر قائم کیا جس کو دار الندوہ کا نام دیا، اور دار الندوہ میں یہ سارے سردار جمع ہوتے اور اپنی حکومت کے بارے میں مشاورت کرتے، گویا یہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ قصی ابھی نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، اس کی پہلے کی بات۔ تو میں نے یہاں تک بات پہنچائی۔ اب قصی نے وہاں پر مختلف قسم کے شعبے بنائے، ادارے بنائے۔ جس طرح حکومت جب قائم ہوتی ہے تو حکومت کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی کا ادارہ ہے، یہ عدالتوں کا ادارہ ہے، یہ فوج کا ادارہ ہے، یہ پولیس کا ادارہ ہے۔ تو قصی نے کچھ ادارے بنائے۔ وہ ادارے، ان میں سے ایک ادارہ لواء کے نام سے تھا۔ لواء پرچم کو کہتے ہیں، جھنڈے کو، یعنی جنگ کے اندر فلاں قبیلہ فلاں ادارہ پرچم کو جو ہے بلند کرے گا۔ اور ایک ادارہ انہوں نے بنایا جس کو خانہ کعبہ کی ڈونیشن کے لیے، مثلا اس میں غلاف کعبہ، اس کے اندر جو ہے کعبہ کی تعمیر وغیرہ چیزیں، یہ ایک ادارے کے جو ہے اس لیے بنائی۔ ایک ادارہ سقایا کے نام سے بنایا۔ سقایا عربی میں کہتے ہیں پانی پلانا، پانی پلانا۔ اب یہ ادارہ، اس ادارے کا کام یہ تھا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ تشریف لائیں گے تو یہ ادارہ انہیں پانی پلائے گا، یہ لوگ جو ہوں گے حاجیوں کو پانی پلائیں گے۔ ایک ادارہ رفادہ کے نام سے بنایا، اس کا کام تھا کہ آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلائیں گے اور ان کی خدمت کریں گے، کیونکہ عرب کے اندر کھانا اور پینا، اس کو بیچنا یہ انتہائی معیوب سمجھتے تھے، عیب کی چیز تھی۔ ہمارے ہاں بھی جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں اور ہماری بہنیں بھی سنتی ہیں الحمدللہ، تو آپ کو یاد ہو اگر تو ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ کوئی آدمی آ جائے مسافر تو لازمی بات ہے گھر والے اس کو کھانا کھلاتے، جس کے گھر کے پاس سے گزرا کھانے کا وقت ہے تو وہ ضرور اس کو کھانا کھلاتا۔ یہ ہوٹلوں کا انتظام، یہ کھانا بیچنا، یہ ہمارے ہاں بھی نہیں تھا پہلے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں مشہور ہے دودھ کے بارے میں، جی دودھ ایک محلے کے اندر اگر 2-3 آدمیوں کے پاس بھی دودھ کا نظام ہو تو وہ بیچتے نہیں تھے، ہر ایک کے گھر میں تھوڑا تھوڑا بیچ دیتے تھے۔ دودھ کا خرید و فروخت معیوب سمجھتے تھے، اور آج کل تو ماشاءاللہ جی اولاد تبدیل ہو گئے، ساری چینجنگ ہے اس میں۔ تو بہرحال عرب کے اندر کسی طرح کھانے پینے کو بیچتے نہیں تھے، جو مہمان آئے گا تو ان کا کام ہے کہ کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے مختلف شعبے بنائے۔ پھر قصی کی اولاد میں، اس کی جو اولاد ہوئی ہے اس کے اندر صرف 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے کتابوں کے اندر، اس میں سے ایک عبد الدار ہے اور ایک کا نام عبد مناف۔ یہ عبد مناف نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہے، انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ تو عبد الدار اور عبد مناف یہ قصی کے 2 بیٹے، اور قبائلی نظام کے اندر آپ کو پتا ہوگا دیہاتوں میں قبائلی نظام میں جب 2 بھائی آ جائیں اور پھر چچا کے بیٹے آ جائیں، چچا زاد ہو جائیں، نسل بڑھے، تو پھر وہاں اختلافات آتے رہتے ہیں، کبھی زمین پہ، کبھی مکان پہ، کبھی اپنی جائیداد پہ اختلاف وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح عبدالدار اور عبد مناف کی اولاد میں بھی کچھ اختلافات چلتے رہے، اور عبد مناف اتنے سمجھدار انسان تھے کہ اپنے والد کی طرح یہ بھی بڑے مشہور ہوئے، حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھا کہ قصی کے جانے کے بعد اس کا جانشین عبد مناف ہی بنے گا، اتنا شہرت ہو گئی۔ تو اس لیے جب باپ نے دیکھا کہ میرا ایک بیٹا تو بڑا مشہور ہو گیا اور عبد الدار کا کوئی انعام نہیں آ رہا، نہ وہ آگے ہے، تو اس نے جو منصب جو انہوں نے ادارے بنائے تھے، لواء کا، رفادہ کا، سقایا کا، یہ انہوں نے کچھ مین ادارے اپنے کنٹرول میں رکھے تھے، باقی ہر قبیلے کو دے دیے تھے۔ انہوں نے جو اپنے ہاں جو ادارے جس کی سربراہی تھی وہ اپنے بیٹے عبد الدار کو دے دی کہ بھائی چلو ایک بیٹا تو ایسے مشہور ہے، دوسرے کو تمام قبیلوں کا سربراہ بنا دیا جائے
لہذا یہ بھی برابر ہو جائیں گے۔ تو عبد الدار کے کھاتے میں رفاضہ بھی آ گیا، ربا بھی آ گیا، سقایا، یہ تمام چیزیں، تمام خدمتیں کعبۃ اللہ کی یہ اس کے کھاتے میں آ گئی۔ اب اس کے بعد قصی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد میں لڑائی ہوئی۔ دونوں کے درمیان میں مخالفت تو پہلے سے تھی، اب ہوگی لڑائی۔ تو لہذا جب ثالث آئے تقسیم کرنے کے لیے تو انہوں نے درمیان میں آ کے اداروں کو تقسیم کیا، بھائی فلاں ادارہ فلاں یہ جو ہے ایک بھائی کو دیں گے، جو دوسرے منصب ہیں دوسرے بھائی کو دیں گے۔ تو اس میں جو رفاضہ تھا کھانا کھلانا، اور سقایا پانی پلانا، اور تولیت کعبہ کا متولی ہونا یہ عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور باقی جو ادارے تھے وہ عبد الدار کے حصے میں آ گئے۔ تو ان کے عبد مناف کے ایک بیٹے عامر تھے جو بڑے مشہور ہوئے۔ عامر یہ جو ہے رفاضہ جو تھا ادارہ کھانا کھلانے والا، یہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے، اور وہاں پر آنے والوں کے لیے حوض بنائے جاتے ہیں، حوض بڑے بڑے، اس کے اندر سالنا وغیرہ اور پھر روٹی ڈالتے اور شہید بنا لیتے، اور حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ شہید پیش کرتے تھے۔ جی تبلیغ حضرات سے جانتے ہیں کہ شہید کیا ہے، تو شہید طالب علم بھی جانتا ہے شہید، تو اس کو کھلاتے تھے۔ حضرت عامر جو تھے یہ اس ادارے کے سربراہ اور لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے، تو عربی کے اندر اس سے جو آدمی شہید بنا کے کھلائے اسے کہتے ہیں ہاشم۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا روزہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو تازی روٹی کھائی، بولو یاد ہے کہتے تھے ہاشم، کیا کہتے تھے؟ ہاشم۔ جن حضرات نے پہلا درس سنا ہے ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، جو دوسرے درس میں ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کے سمجھیں۔ تو ہاشم، یہ ہاشم نبی کریم علیہ السلام کے دادا میں سے، یہ جو ہاشم ہے ان کا نام عامر تھا، ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ رفاضہ کا جو ادارہ تھا وہ ان کے حوالے تھا، لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہاشم تجارت کے لیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش والے دو سفر کرتے تھے سال میں، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ تو جاتے ہوئے راستے میں یثرب جو تھا، جو مدینہ منورہ ہے اس کا پہلا نام ہے، یہاں پر ان کا قیام ہوتا تھا۔ تو یہ ہاشم تجارت کی نیت کے ساتھ روانہ ہوئے شام کی طرف، اور جا کے یثرب کے اندر یہ ٹھہرے۔ یثرب کے اندر ٹھہرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی کے بارے میں سوچا کہ اس کے ساتھ اگر نکاح ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، لہذا وہیں پر قیام کے دوران انہوں نے بنو نجار قبیلے کے ایک لڑکی جس کا نام سلمہ تھا، عامر کی بیٹی سلمہ بنت عامر بنو نجار سے، ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہیں پر ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد یہ وہاں کچھ عرصہ رہے، اور پھر اپنے سفر پہ آئے تھے تو ارادہ کیا کہ واپسی وقت اپنی بیوی کو لے کر اپنے علاقے چلے جائیں گے، ابھی تو سفر پہ ہیں، لہذا وہ وہیں چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں پر پہنچے، اپنی تجارت کی، واپسی کے قریب کچھ بیمار ہو گئے، اور آ کر راستے کے اندر ہی فلسطین جو آج کل غزہ ہے فلسطین کے اندر، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر یہ دفن ہوئے حضرت ہاشم۔ کون جی؟ حضرت ہاشم کا انتقال ہوا۔ میں نے آپ سے پچھلے درس میں کہا تھا کہ آج ورلڈ میپ کے اندر وہ نقشے نہیں ہیں جو اس وقت تھے، ابھی اس وقت فلسطین اور غزہ اور مصر اور یمن اس کے حدود آج تھوڑے چینج ہیں، مختلف ہو گئے ہیں، لہٰذا آج کل وہ نہیں ہے لیکن اسی کے قریب ہے، مطلب یہ کہ وہی بھی ہے لیکن حدود وہ نہیں۔ تو بہرحال فلسطین غزہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کچھ مہینے گزرے، اور کچھ مہینوں کے بعد وہاں پر ہاشم کے انتقال کے بعد ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا مدینہ منورہ کے اندر، جو پہلے میں نے بتایا آپ کو شادی کی ہے سلمہ بنت عامر کے ساتھ، سلمہ بنت عامر کے ساتھ بنو نجار سے۔ وہاں پر ان کا بیٹا پیدا ہو گیا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے سر کے اندر ایک دو بال سفید نظر آئے، ایک دو بال سفید نظر آئے،
اور عربی کے اندر شیبہ اور شیب بوڑھے کو کہتے ہیں، سفید بالوں والوں کو. تو والدہ نے ان کا نام ہی شیبہ رکھ لیا. کیا نام رکھا؟ شیبہ رکھ لیا. شیبہ نا شیبہ بھول گئے شیبہ، ہاں تو یہ شیبہ نام رکھ لیا. اب حضرت ہاشم کا انتقال کی خبر مکہ المکرمہ میں آئی، حجاز کے اندر آئی. اب ان کے اور بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں، عبد مناف کی اولاد. ان بھائیوں میں سے جو تھے مطلب، ان کے بیٹے تھے حضرت عبد مناف کے مطلب. ان کو جب اطلاع ہوئی تو کچھ انتقال کی، اور پھر کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ بھائی نے یثرب کے اندر شادی بھی کی تھی. لہذا ہماری ایک بھابھی وہاں یثرب کے اندر موجود ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بھتیجا بھی ہے. آپ بتائیں جو بھائی فوت ہو جائے اگر اس کا بیٹا زندہ ہو تو چچوں کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی بھراؤ کا نام زندہ ہے، ماشاءاللہ اولاد اس کی ہے، ہوتی ہے نہیں. تو چاچوں کو خوشی بھی ہوئی، ہمارے بھائی کی اولاد وہاں پر موجود ہے، ایک بیٹا ہے. لہذا 10 سال کا عرصہ گزرا، اس کے دوران ان کو پتہ چلا، اور وہاں بچہ یثرب کے اندر 10 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا ہوگا؟ 10 سال. اب مطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جاؤں اور جا کے وہاں سے، کیونکہ وہاں تو وہ میرا جو بھتیجا ہے یتیمی کی زندگی میں پل رہا ہے، اور یتیم بچے کے ہاں عرب کے آپ کو پتہ ہے ابھی تو اسلام نہیں آیا، ابھی تو نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، اور وہاں یتیمی میں تو کتنا مشکل حالات ہیں. لہٰذا یتیمی میں پل رہا ہے، حالانکہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے. ہاشم مکے کے بڑے سردار تھے عامر. لہٰذا میں جا کے اپنے بھتیجے کو واپس لیا. تو یہ مطلب یہاں سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ، ابھی مدینہ منورہ یثرب کے قریب پہنچے تو ایک بچے کچھ کھیل رہے تھے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ عرب لوگ بہت زیادہ قیافہ شناس مائل ہوتے ہیں اس بات میں، پہچاننے کے بارے میں. ہاں جی، وہ تو دیکھ کے بتا رہتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، پتہ ہو جائے ایک دم بالکل ٹھیک پہچانتے ہیں. عرب کے اندر یہ خاصیت ہے. اور اس طرح ایک مرتبہ درمیان واقعہ یاد آیا تو یاد کر لوں. نبی کریم علیہ السلام چھوٹے ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے اندر دادا کے ساتھ اس طرح پاؤں لمبے کیے بیٹھے. ایک آدمی آیا عرب کا، طواف کیا اس نے اور آگے مقام ابراہیم پہ کھڑا. مقام ابراہیم پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، اللہ ہم سب کو دیدار نصیب کرے. ان کو دیکھا اور دیکھتے ساتھ کدھر نظر پڑی تو نبی علیہ السلام کے پاؤں والے پہ نظر پڑی. تو کہنے لگا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پاؤں اور وہ پاؤں دونوں ایک ہی ہیں. گویا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اسی آدمی کی اولاد میں سے، یعنی اتنے سیانے ہوتے تھے عرب پر. تو آپ مطلب جو ہے یہ حضرت ہاشم کے بھائی، آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، اور ہاشم یہ عبد مناف کی اولاد ہے. اب یہ جب دیکھا بچے کو کھیلتے ہوئے بچوں میں، ایک بچے کو دیکھا تو کہا یہی میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی شکل میرے بھائی کی طرح. اس کے قریب گئے، اس کو بلایا اور پوچھا بھائی نام کیا ہے؟ اس نے کہا شیبہ نام ہے. پوچھا باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، انہوں نے بتایا والد صاحب فوت ہو گئے. تو پہچان لیا، کہا بھائی میں تمہارا چچا ہوں مطلب، اور تمہارا باپ مکہ کا سردار تھا، عبد مناف کا بیٹا ہے اور مکہ کا سردار تھا. آپ کی وہاں پر بہت جائیدادیں ہیں، آپ سردار ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ واپس لے جائیں تشریف. بچے نے کہا کہ میری ماں سے جب اجازت نہیں ملے گی تو پھر تو نہیں جا سکتا، ہماری ماں سے ملاقات کر لیجیے. اب یہ اس کو لے کے اس کی والدہ کے پاس گئے. اب والدہ کے ساتھ جب پہنچے تو والدہ نے کہا کہ بھئی آپ تعارف کروائیں. تو تعارف کیا کہ میں مطلب ہوں، ہاشم میرے بھائی تھے، ہم وہاں کے سردار ہیں. پہلے تو والدہ لازمی بات ہے بیٹے کو حوالہ کہاں کرتی ہے ماں، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ بھئی یہاں یتیمی کی زندگی میں پل رہا ہے، وہاں اس کی جا کے ہم اچھی پرورش کریں گے، عرب کے اندر سردار کا بیٹا ہے، سردار بنے گا. تو ماں نے بچے کا مستقبل سوچا اور بچے کی حالت یہاں دیکھی، پھر وہاں کا سوچا تو راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں. اب مطلب جو عبد مناف کے بیٹے ہیں، یہ اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو اونٹ پہ سوار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. واپس آنے لگے. نازمہ نے یتیمی کا پلا وہ بچہ ہے، اب اس کی حالت تو یتیمی والی ہوگی، کپڑے پرانے ہیں اور اس کی حالت پرانی طرح جو ہے. تو اس طرح وہ لے کے اس کو آئے. جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ المکرمہ تو باہر جو مکہ کے اندر سردار بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا
کہ مطلب سوار ہے، اونٹ پر آ رہا ہے اور ساتھ میں ایک بچہ ہے 10-12 سال کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا غلام ہے. ایک بار گیا تھا تو غلام خرید کے لایا، اور عربی کے اندر غلام کو عبد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں نا غلام. لہذا انہوں نے وہاں سے آواز دی کہ یہ عبد المطلب ہے. کیا ہے؟ مطلب کا غلام ہے، مطلب کا. تو گویا نبی کریم علیہ السلام کے دادا اور پردادا اور پھر ان کے باپ اور کوئی نسب میں مطلب نام کا کوئی آدمی نہیں تھا. یہ حضور علیہ السلام کے دادا کے بھائی ہیں مطلب. آپ بات سمجھیں؟ ہاں. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے. اب مطلب نے بھی کہا کہ ان کو بتاؤں فوراً کہ میرا بھتیجا ہے. حالت تو سرداروں والی ہے نہیں اس کی، تو لوگ باتیں کریں گے، چلو اس کو پہلے ہم لے کے جائیں تو میں جاؤں گا اور اس کو اچھے کپڑے پہنا کے نہلا دھلا کے پھر اس کو جو ہے بتاؤں گا کہ میرا بھتیجا ہے. تو بہرحال اب ایک بار نام پڑھ گیا تو پڑھ جاتا ہے. پھر آپ کو دوبارہ آئے اور بتایا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے اس کا نام عبد المطلب ہی دینا شروع کر دیا. تو یہی عبد المطلب جن کا اصلی نام کیا ہے؟ شیبہ. سوئے ہوئے نا. اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سنا رہا ہوں. حضور کی سیرت کے لیے لوگ سنتے ہیں، جھوم جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی نبی علیہ السلام کی سیرت آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا. تو وہی عرض کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ جان کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا بھائی کہ وہی شیبہ، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. کیا نام پڑ گیا؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام. اب پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا جب زمزم کے قریب قبیلہ جرہمہ کے آباد ہوا تھا اور پھر وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد خاندان اور ان کی اولاد بڑھتی گئی. وہاں پہ پھر 300 سال تک رہے. پھر وہاں دوسرا قبیلہ آ گیا بنو خزاع، اور انہوں نے مل کر وہاں سے قبیلہ جرہم کو بھگایا. تو جاتے وقت انہوں نے زمزم کو بند کر دیا. زمزم کے اندر کعبے کی تمام سونے زیورات کی چیزیں ڈال کے زمزم کا نشان مٹا دیا تھا. یہ پچھلے درس کی بات ہے، جو حضرات نہیں ہیں ان کے لیے پچھلے درس میں. تو اب آپ کو یاد ہوگا زمزم تو بند ہے. اب عبد المطلب یہ بڑا ہوا، جو بیٹا کس کا ہے؟ ہاشم. عبد المطلب کس کا بیٹا ہے؟ ہاشم کا. مطلب کون ہے؟ چچا ہے. مطلب کون ہے؟ چچا ہے. اور عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کے سکے دادا ہیں. جی یہ بات اب یہاں تک ہم پہنچ گئے. تو میں نے آپ سے عرض کی اب اس کے بعد عبد جو مطلب ہیں یہی نام مشہور ہوا اور وہ بڑے ہوئے، اور بڑے ہو کر باپ تو پہلے فوت ہو گیا، چچا مطلب بھی فوت ہو گئے. تو یہ اپنے قبیلے کے سردار بن گئے، قبیلے کے سردار بن گئے. ایک مرتبہ کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ کعبہ کی ڈونیشن اور تمام چیزیں اور اس کی متولیت یہ کیونکہ ان کے قبیلے کے پاس نہیں، تو یہ بیت اللہ کے بھی سردار تھے. بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھے، خواب میں دیکھا کہ بھائی ان کو کوئی آدمی آگے زمزم کے کنویں کی نشاندہی کروا رہا ہے کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے، اس کو آپ دوبارہ کھدائی کر کے نکال لیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے بنایا تھا. آپ کے دادا کی جو کہ دادا ہیں ان کے، تو آپ کے دادا کا بنایا ہوا کنواں ہے، آپ اس کو دوبارہ کھولا دیں. عبد المطلب اٹھے، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا بھائی ادھر یہاں پر کہیں پر ایک کنواں ہے زمزم کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ نام تو سنا تھا، پہلے بھی تذکرے ہوتے رہتے تھے لیکن جگہ معلوم نہیں تھی. تو کہا وہ مجھے نشاندہی ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، وہاں پر ہم جا کے کھدائی کریں. اب قبیلے والوں نے کہا سردار صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پتہ خواب سچے ہوتے ہیں کہ اور ہم ویسے سارا دن کھود کے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو چھوڑو زمزم کے کنویں کو، کیوں آپ اتنے پریشان؟ عبد المطلب نے کہا نہیں ہو سکتا، میں جگہ کو کھودوں گا، آپ میرے ساتھ آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو میں اکیلے جاتا ہوں. تو کہا کہ اچھا پھر آپ چلے جائیں، دیکھ لیتے ہیں وہاں کنواں ہے کہ نہیں. ہم لوگ کہاں مانتے اس بات کو بھی، مجھے کہا کہ اٹھ کے مجھے خواب آیا فلاں جگہ تھا. ہمارے یہاں پچھلے زمانوں میں یہ ابھی قریب کے زمانے میں مشہور ہوتا تھا، وہ خواب آیا فلاں کسی بھی دے گا یہ سونے دی کی طرح وہ گھر نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے سنا ایک بار کیسے وہاں پر کسی میں دے گا یہ، پھر وہ لوگوں نے کھولی نیچے کچھ بھی نہ نکلا. تو ہوتا رہتا ہے اس طرح، لوگ یقین نہیں کرتے. باہر عبد المطلب چلے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد کھدائی شروع کی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں، آتے جاتے ہیں نا کعبۃ اللہ کے قریب دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کون یہاں پہ کنواں نکالے. تو باہر تھوڑی کھدائی جب کی، تھوڑا نیچے گئے تو اس میں سے
بیت اللہ شریف کے میں نے بتایا تھا کعبہ کے اندر کچھ بادشاہوں نے سونے کے ہرن بنا کے اور چاندی کے بھیجے تھے تحفے کے طور پر، تو وہ کنویں کے اندر تھے، تو کچھ اثرات ملنا شروع ہوئے۔ تو عبد المطلب جب تھکے تو کہنے لگے اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے، یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں، میں اکیلا ہوں اور سارے جوان ہو جائیں، تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کروں، ایک بیٹا آپ کے راہ میں قربان کروں۔ یہاں انہوں نے یہ بات کی۔ اب لگے ہوا اکیلا، آپ لگا ہوا تو دل میں آتی ہے میرے ساتھ میرے اولاد کو، تو باہر آتی ہے، انہوں نے وہاں پر منت مانی۔ اب جب اثرات شروع ہوئے تو قبیلے والے بھی دوڑ گئے، بھائی اس میں ہمارا حصہ بھی ہوگا، کیونکہ نیچے تو نظر آ رہا ہے کہ سونا کہاں نکل رہا ہے۔ تو سب نے مل کے وہاں کھدائی کی اور اس میں سے جب وہ نکالا، سب کچھ نکالا، سونا چاندی بیت اللہ شریف کی اور چیزیں، تو وہاں پر پانی نکل آیا، زمزم کا پانی نکل آیا۔ اب حضرت عبد المطلب جن کا نام ہے شیبہ، بیٹے ہیں ہاشم کے، بابا جی کے نام آپ کو یاد ہے، بھتیجے ہیں مطلب کے، انہوں نے جب وہاں پر کنواں نکل آیا تو اس کے بعد اب انہوں نے شادیاں کی اور ان کے ہاں وقت گزرتا گیا، کنواں بھی عام ہو گیا، لوگ پانی پینے لگے، اور وہ جو چیزیں تھی کعبہ بیت اللہ کی وہ بیت اللہ کے اندر چلی گئی، سرداری کی چل رہی ہے۔ شادیوں میں ان کے ہاں اللہ نے ان کی بات سنی اور 10 بیٹے دیے۔ کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان بھی ہو گئے، جوان بھی، کیونکہ میں نے کہا تھا حضور علیہ السلام کی سیرت اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو ساری زندگی بھی لگا رہے ہوتی، میں مختصر اس لیے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وہی واقعات کروں گا تو قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں مبارکہ کے اندر ہے، میں حوالہ دے سکوں۔ میں آپ کو ویسے واقعات بہت سنتے ہیں آپ سیرت کے جلسوں میں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سن کے آ جاتے ہیں، میں وہی واقعے بیان کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر بھی ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر بھی، اس لیے مستند بات عرض کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اب ان کے بیٹے جب جوان ہوئے تو یہ آئے بیت اللہ کے اندر، جو نام جابر بیٹھا تھا، کہا کہ میں نے اپنی منت پوری کر دی ہے، اپنی منت پوری کر دی ہے۔ منت کیا مانی تھی؟ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اے بیٹا میں کیا کروں گا؟ قربان۔ اچھا منت میں نے پوری کر دی ہے، تو کہا بھائی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پوری کرنے کی صورت کیا ہے؟ آپ بیٹے کو ذبح کر دیں، بس بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب آپ کہیں پر سنیں گے کہ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں بیٹا تو ذبح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں کیا، تیار ہو گئے بیٹا ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، چھری لی، بیٹے کو لیا اور نکلنے لگے۔ اور راستے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے جو ننیال والے بنا وہ قبیلہ ہے، اور عبد المطلب کا جو ننیال ہے جسر کا، یہ جہاں پیدا ہوئے نا وہاں ان کے ننیال موجود ہے نا، سلمہ بنت عمر کے جو والدین چچا وغیرہ، یہ قبیلے کے کچھ لوگ بڑے سردار راستے میں، عبد المطلب کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بس یہ بیٹا ہے اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بھائی اس طرح نہ کرو، اور ایسے کر لو کہ اس کے بدلے میں کوئی قربانی دے دو، کوئی عوض دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گے، لہٰذا اس کو ذبح نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھائی کیسا عوض دیں گے، کہاں سے میں عوض اس کا ملاؤں شریعت؟ انہوں نے کہا بھائی کہ نہیں اس کا عوض ضرور ہے، ایسا کرو فلاں جگہ پہ ایک بڑی بوڑھی عورت ہے، اس عورت کے پاس جاتے ہیں جو پچھلے چیزوں کو بھی جانتی ہے، تو اس سے پوچھ لیتے ہیں بھائی اس بچے کا ہم نے عوض دینا ہے تو کیا صورت ہونی چاہیے، جو کہانت کے اندر پائے، وہاں عربی کے اندر صورت کہانت، جس کو ہمارے یہاں آج کل حساب کرو، بڑا حساب کرو نا، کتاب پڑھی ہوئی ماڑا کے لکھے دیتے اس کتاب کو پڑھ سیکھ شان ہے اس کو، لیکن وہاں اس وقت بھی کتاب پڑھ ڈالتے تھے، کتاب پڑھو، تو وہی لوگ تھے، تو وہ آیا اور عورت جو تھی کہانت کے اندر بڑی مشہور تھی۔ اب اس کے پاس آئے کہ اس طرح یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا میرا جوان ہو گیا، اب قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام آ گیا۔ کس کا نام آیا؟ عبداللہ کا نام۔ 10 بیٹوں میں ایک عبداللہ تھے، چھوٹے تھے، اور یہ بڑے جو ہے ان کو محبوب بھی تھے، فاطمہ کی اولاد میں سے تھے، ایک بیوی فاطمہ ہے عبد المطلب کی، ان کی اولاد میں سے تھے، لہٰذا عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب اس کو میں ذبح کرنے جا رہا تھا لیکن انہوں نے منع کیا، آپ بتائیے کیا کریں؟ میں نے کہا اس طرح کرو، عبداللہ کا نام ایک پرچی پہ لکھو اور ایک طرف 10 اونٹ لکھ لو، قرآن اندازی کر لو، جس کا نام آیا تو وہ ذبح کر لو، اونٹ کا آیا وہ ذبح کر لینا، عبداللہ کا آیا وہ کر لینا، نہیں تو بڑھا لینا۔ کہا وہ تو شبار ہے، سارے جمع ہو گئے بیت اللہ کے اندر۔ جمع ہونے کے بعد وہاں پر پرچی ڈالی گئی قرآن اندازی، قرآن اندازی کے اندر عبداللہ کا نام آ گیا، عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ عورت نے کہا اونٹ بڑھا دو، 20 کر دو، کیا کرو؟ 20 کر دو۔ اب 20 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، پھر قرآن اندازی کی، نام کس کا آیا؟ عبداللہ کا۔ کہا بس 10 اور بڑھا دو، 30 کر دو، 30 کیا، قرآن اندازی میں نام آیا عبداللہ۔ کہا 40 کر دو،
50 कर लो, 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 90 हो गए, 100 ऊंट कर लो भाई। तस्बीह को अंदाजी में 100 ऊंट एक तरफ डाले, एक तरफ अब्दुल्लाह का नाम डाला और अंदाजी हुई, नाम आया 100 ऊंटों का। कितने का? 100। इसलिए शरीयत मुहम्मदी में भी आज तक कत्ल की दियत 100 ऊंट। आपको अगर पता हो इस मसले का, तो कत्ल करेगा तो कत्ल में अगर किसास ना हो, दियत नहीं पड़े, तो 100 ऊंट एक इंसान के बदले में दियत है और ये वही हिसाब है। ये तो नबी इस्लाम के पहले का ज़माना है। तो बहरहाल 100 ऊंट ज़िबा हो गए, हज़रत अब्दुल्लाह की जान वहाँ पर बच गई और ये वहाँ वालिद साहब के साथ रहे। और फिर क्योंकि सफ़र मैंने पहले बताया सफ़र होते थे, हज़रत अब्दुल्लाह एक सफ़र के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले वालिद साहब ने उनकी शादी करवाई हज़रत आमिना से। हज़रत आमिना से हज़रत अब्दुल्लाह की शादी हो गई। शादी के कुछ अर्से बाद हज़रत अब्दुल्लाह यसरब की तरफ रवाना हुए खजूरें लाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो खजूर की तिजारत थी। वहाँ पर जब गए तो वापसी में बता रहे थे बीमार हो गए और हज़रत अब्दुल्लाह का वहीं पर इंतकाल हुआ। अभी नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए। समझ आती है आपको? अब जरा बात यहीं पर रोक और लड़ते लड़ते ये मदीना मुनव्वरा है, यसरब की तरफ आ गया। ये वही यसरब बिन सनान मदीना मुनव्वरा आ गया और आने के बाद इसने वहाँ पर जब लड़ाई का इरादा किया और वहाँ के लोगों से लड़ा, तो ये ऐलान किया कि मैं यहाँ से जो है इस धरती का नाम खत्म करूँ, यसरब का नाम खत्म करूँ। अच्छा जी, अब ये लड़ते हुए जब यहाँ पर आया तो लोगों ने इसको बताया, वहाँ के यहूद उलमा ने, कि बादशाह सलामत आप ये बात याद रख लें, हमारी किताबों में लिखा है कि ये यसरब जो है हाज़िही महजर मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिर में एक नबी आएगा, उसकी हिजरत की जगह है, लिहाजा इसको तुम्हारा बाप भी तबाह नहीं कर सकता, लिहाजा वैसे खुलक न गए तो इसलिए वापस चले जाओ। उसने कहा अच्छा कहाँ? तो उसने कहा अच्छा इस तरह मैं अपना एक बेटा यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ कि आप यहूदी हज़रात जो हैं यहाँ पर थोड़े बहुत आ गए हैं, या आप यहाँ पर मेरे बेटे को तालीम दें ताकि ये भी कुछ सीख ले आप हज़रात से। लिहाजा अपना बेटा है यहाँ पर छोड़ के गया। कुछ अर्सा गुजरा तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इसके बेटे को कत्ल कर दिया। अब बादशाह को वहाँ असद बिन सनान को पता चला कि मेरा बेटा कत्ल हो गया, तो बदला लेने के लिए दोबारा यसरब आया और आके वहाँ पर जंग शुरू कर दी। और जंग जो थी, वहाँ के जो थोड़े बहुत यहूदी लोग आबाद थे, मैंने आपको पहले बताया यसरब के अंदर पहले यहूदी नहीं थे, बाद में आके थोड़े बहुत आबाद हुए थे। इन्होंने जब लड़ना शुरू किया तो कहाँ लड़ सकते हैं बादशाह से, तो बहरहाल इन्होंने उलमाए किराम के वफद उसके पास भेजा कि बादशाह को जाके समझाओ क्या करता है। बादशाह ने कहा मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। मैंने कहा उस आपका एक बेटा मरा, हमारे दिन को 100,000 लोग मार दिए, आपने इतने लोग मार दिए, अब तो बदला होना चाहिए, लिहाजा में छोड़ो और वापस चले जाओ। और बता दिया कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आने वाला है, जो हक दीन होगा और वही यहाँ पर आके आबाद हो सकते हैं। तो इसने कहा फिर इस तरह करो, आप 2 उलमा यहूद मेरे साथ भेजो, तो मेरे इलाके में जाएंगे वहाँ पर और जाके लोगों को तबलीग करेंगे, लोगों को तबलीग करेंगे। अब ये 2 उलमा को लेकर साथ निकला, यही असद बिन सनान तो ये निकला और रास्ते में मक्का के मुकर्रमा से इसका गुजर हुआ। जब मक्का से गुजर हुआ, इसके रास्ते में इसको कबीला बनु हुज़ैल की कुछ आदमी मिले और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है, हमारे ऊपर। तो पहले मिलते कहने लगे हमारे ऊपर हमला न करो, हम तुम्हें एक जगह बताते हैं जहाँ सोना चांदी बहुत से जेवरात और बहुत माल है, वहाँ हमला करो, उसको खत्म करो। उसने कहा कौन सी जगह है? कहा वो सामने नजर आ रहा है, बैतुल्लाह कहते हैं लोग उसे, इसमें सोना चांदी पड़े हुए हैं, तो ये तुम ले लो। अब इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने बैतुल्लाह पर हमला करना है, बैतुल्लाह को खत्म करना है। जैसे ही दिल में ख्याल आया, आसमान के ऊपर अंधेरा छा गया, काला स्याह अंधेरा। और किताबों में लिखा है कि आदमी को अपना हाथ नजर नहीं आ रहा था, दिल को। तो ये परेशान हो गया। तो यहूद के उलमा के पास जो 2 आदमी साथ आए थे, उनको कहा कि ऐसा मसला हो गया, ये क्या हो गया? उसने कहा तुम्हारी नीयत तो इस शहर के बारे में खराब नहीं हुई। उसने कहा हाँ मेरी नीयत में तो आया है कि मैं हमला करूंगा। उसने कहा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है, उनकी जगह है, लिहाजा फौरन तौबा करो, जब तक तौबा नहीं करोगे ये अंधेरा नहीं जाएगा। लिहाजा इसने कहा अच्छा तौबा करता हूँ। कहा तौबा की सूरत ये है कि जाके बैतुल्लाह का तवाफ करो। तो इस तुम को आज असद बिन सनान था, इसने कहा मुझे तवाफ का तरीका नहीं आता, पर मैं ऐसा करूंगा काबे की ताज़ीम करूंगा। अब ताज़ीम का तरीका क्या हो? तो कहा ये तो मुझे नहीं पता, मैं वहां जाके अदब करूंगा, एहतराम कर लूंगा, तवाफ मुझे नहीं आता और मैं तौबा भी कर लूंगा। रात को सोया तो ख्वाब में देखता है कि ये बैतुल्लाह के ऊपर गुलाब चढ़ा रहा है,
صبح اٹھا اس نے یہود کے علماء سے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھا رہا ہوں، لہٰذا اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے، ادب اور احترام کا طریقہ ہے، لہٰذا تم اس طرح کرو اپنی بادشاہی کی طرف سے غلاف بناؤ اور کعبے کے اوپر چڑھا دو۔ لہٰذا یہ توبہ اسد بن سنان دنیا کا پہلا آدمی ہے جس نے بیت اللہ کے اوپر کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا ہے۔ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر، تو یہی آدمی ہے، اس نے جا کے وہاں طواف جو ہے طواف تو نہیں آتا تھا، تو اس نے جا کے وہاں پر کیا کر دیا، چڑھا دیا غلاف پر، اور چڑھانے کے بعد یہ آگے چلا گیا۔ تو یہاں یہ اپنے ساتھ جو لے کے گیا ہے دو علماء، انہوں نے وہاں تبلیغ کی ہے اور یمن کے اندر یہودیت کو فروغ دیا، وہاں پر یہودی زیادہ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ہر بادشاہ آتا اپنا ایک غلاف چڑھتا، ہر بادشاہ آتا اپنا ایک غلاف، تو اتنا ہو گیا کہ خطرہ ہو گیا غلافوں کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر جائیں گی، اتنے غلاف بن گئے۔ تو پھر متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہر سال میں 6 مہینے بعد یا سال بعد متفقہ طور پہ ایک غلاف ہی کعبے کے اوپر چڑھایا جائے گا، اور آج تک وہی قانون چل رہا ہے، ایک ہی غلاف جو ہے چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو یہودیت کی ابتدا تھی۔ بات ختم کرتا ہوں، عیسائیت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ نجران کے اندر عیسائی تھے اور بادشاہ کا تھا جس کے انڈر میں بہت سے ملک تھے، حبشہ بھی اس کے انڈر میں تھا اور خراسان اور ماوراء النہر سارے، وہاں اس کا نام تھا ہیراکل۔ کیا نام تھا؟ ہیراکل اس کا نام تھا، اس کو قیصر روم کہتے تھے۔ یہ عیسائی لوگ یہاں بات تھے، عیسائی یہاں بات تھے، باقی دنیا میں عیسائی نہیں تھے، تو یہاں پر ہیراکل تھا۔ اسی زمانے میں اسی کی تحت جو ریاست تھی، اس ریاست کا بادشاہ ذو نواس، اس نے وہاں کے لوگوں کو جو تھے وہاں پر آگ جلائی، خندقیں کھودی اور لوگوں کو اس نے دفن کیا، جلا دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے 30ویں پارے سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ میں اس واقعے کو عرض نہیں کرتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ لوگوں کو زندہ جلایا اس نے۔ یہاں سے ایک آدمی بچا اور بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، ہیراکل کے پاس۔ بھائی یمن کے سارے قبیلے تمہارے سردار نے، تمہارے بادشاہ نے جلا دیے ہیں، ہم میں سے میں تو ایک آدمی بچ گیا، یہ کون سا تماشا ہے؟ لہذا اس نصرانی بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میرے انڈر ہوتے ہوئے اتنا بڑا ظلم ہوا، اس نے عیسائی لوگوں کو سب کو جلا دیا اور کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ لہذا اس کے انڈر میں 2 ملک اور تھے، ایک کا بادشاہ حبشہ کا جو تھا نجاشی بادشاہ، حبشہ کے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس طرح کرو کہ یہاں سے لشکر لے کے جاؤ اور اس ذو نواس بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کو قتل کر کے آؤ کہ اس نے عیسائیوں کو جلایا ہے۔ لہٰذا یہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے، یہ 70,000 کا لشکر، اس نے اپنے 2 گورنروں، ایک کا نام ہے فریاد اور ایک کا نام ہے ابرہا، ایک فریاد اور ایک ابرہا، ان دونوں کو حکم دیا کہ تم جا کے اس بادشاہ پر چڑھائی کرو۔ یہ دونوں آئے، انہوں نے آ کر وہاں پر اس آدمی کو مارا اور یمن کے اوپر یہ دونوں اپنی حکومت قائم کر چکے۔ اب اس کے بعد 2 بادشاہ تو ایک ملک کے ہو نہیں سکتے، 2 بادشاہ ایک ملک کے ہو نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے کہا ہم جنگ لڑتے ہیں، جو جیت گیا وہ اس ملک کا بادشاہ ہے، اس نے ابرہا نے اور فریاد نے۔ یہ اصل میں انڈر میں ہیراکل کے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اب فریاد نے کہا کہ بھائی سارے لوگ جب انڈر ہیں ہمارے تو اپنی فوج کو کیوں مرواتے ہو، کیوں ایک دوسرے کو، ہم سارے ہم مسلک ہیں، ہم مذہب ہیں، ایک بادشاہ کی رعایا ہیں، لہٰذا آپس میں نہ لڑو، اس طرح کرتے ہیں تم اور میں لڑتے ہیں، جو جیت گیا، جو مر گیا وہ مر گیا، جو جیت گیا وہ بادشاہ۔ تو بھاگو کا فیصلہ ہے، لہٰذا ابرہا اور فریاد نے دونوں نے لڑائی کی اور اس میں فریاد نے ایک زوردار وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹ گیا، ناک کٹ گیا، اس کو نک کٹا ابرہا بھی کہتے ہیں۔ اور فریاد کے اوپر جب ابرہا نے وار کیا تو فریاد مر گیا اور اس علاقے کے اوپر اس نواس کی جگہ پر ابرہا کا یمن کے اندر بادشاہی آ گئی۔ اب یہاں پر عیسائی یمن میں بھی پھیل گئے اور ارد گرد بھی عیسائیت پھیل گئی، یہودی بھی پھیل گئے، عیسائی بھی پھیل گئے۔ اور میں واقعہ چھوڑ کے آیا تھا، وہاں عبدالمطلب نے کنواں کھود کیا، کنواں زمزم کا باہر آ گیا۔ اب عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں، جو باپ ہیں عبداللہ، تو وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر انتقال کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بعد آگے بات ہے۔ اب ایک بادشاہ ہے ابرہا جی، ایک بادشاہ ہے ہیراکل جو زندہ ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اور یہاں پر عبدالمطلب ہیں جو مکہ مکرمہ میں سردار ہیں، جو گویا کہ بت پرستی عرب کے اندر ہے، یمن کے اندر عیسائی زیادہ ہو گئے، مدینہ منورہ یثرب کے اندر یہودی ہو گئے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کو 50 دن رہتے تھے،
اسی ابرہہ نے سوچا کہ بھائی میں تو ویسے بھی مالدار علاقہ ہے، جب انسان مالدار ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس طرح کروں کہ لوگوں کی جو طبیعت ہے وہ بھی ہماری طرف مائل ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسی ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ مکہ کو پہنچ جا رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے، اس نے سوچا کہ وہ تو ایک پتھروں کا گھر ہے غلاف چڑھا ہوا، میں بھی بنا لیتا ہوں، میں ہی بنا لیتا ہوں۔ لہٰذا اس ابرہہ نے یمن کے اندر ایسا ایک بیت اللہ بنا دیا۔ بیت اللہ تو نہیں تھا لیکن نام اس کا بیت اللہ رکھ لیا اور کہا بھائی لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو عیسائی ہے لیکن اس نے کعبہ تعمیر کر دیا۔ اب لوگ وہاں پہ آنے لگے، طواف کرنے لگے۔ اسی اسنا میں بیت اللہ کے جو عبد المطلب جس کی سرداری ہے، اسی کے سرداری کے نیچے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ نسی۔ یہ لوگ وہاں پر شام یمن کو چلے گئے سفر کر کے تجارت کے لیے۔ انہوں نے بیت اللہ دیکھا، وہ ہو یہ تو ہمارے کعبہ کی کعبہ بنا لیا، وہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ تو اس نے خود بنایا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ رات انہوں نے قیام کیا، کھانا پکا رہے تھے، رات کو ایک چنگاری اٹھی اور کیونکہ ابرہہ کا بنایا ہوا بیت اللہ اس کے اوپر بھی غلاف تھا، نقل کی تھی اس نے بیت اللہ کی، اس کے اوپر بھی غلاف تھا، تو غلاف کو چنگاری لگی، اس سے آگ پھیلی اور یہ صبح تک جل کے ختم ہو گئی۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے رات گزاری اس قبیلے نے اور ان کو غصہ آیا کہ بھئی ہمارے مقابلے میں بیت اللہ بنایا ہے، تو رات کو انہوں نے گندگی کی، پیشاب کیا، اٹھا کے سارا ابرہہ کے جو کعبہ بنایا تھا اس نے اس کی عمارت کی ساری دیواروں کے ساتھ لگا دیا اور اس کی توہین کر دی۔ صبح ابرہہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے تو بنائے ہوئے گھر کی تو ستیہ ناش ہو گیا۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہا عربوں نے کیا، عربوں نے کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس وقت تک اپنے جو ہے ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا جب تک میں لوگوں کا بنایا ہوا بیت اللہ گرا کے نہ جاؤں۔ لہٰذا یہ ابرہہ بادشاہ وہاں سے لشکر لیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے روانہ ہو گیا کہ ہاں سرداری عبد المطلب کی ہے۔ اب ابرہہ جو ہے وہ بیت اللہ گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہود میں یثرب میں یہودی آباد ہیں اور یمن اور عراق کے اندر عیسائی آباد ہیں۔ ہرقل کی بادشاہی ہے۔ انشاءاللہ لیکچر 3 تیسرے درس کے اندر ہم اس سے آگے جائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کو بھی 50 دن بعد ہے۔ کتنے؟ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور یہاں ابرہہ بادشاہ کے آنے کا ذکر بھی ہے اور اس کے درمیان میں کچھ نئی باتیں ہیں جو میں نے بھی اس دن الحمدللہ ایک نئی جگہ ایک کتاب میں پڑھی ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خلاصہ میں یہی عرض کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے اور جو ہے غالب جو ہے نابد، ان دونوں کی اولاد میں قصی بن عدنان اور پھر اس کے بعد ہاشم اور اس کے ہاشم کے جو ہے بیٹے ہیں شیبہ جس کو عبد المطلب کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی اور بن کلاب بن بدا، یہاں تک میں نے آپ تک پہنچا دی اس نسب نبی کریم علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی آئے گا اور ابرہہ جو آیا ہے اس کا کیا حال ہوا، عبد المطلب نے کیا کیا، انشاءاللہ یہ اگلا درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان حضرات نے میرا درس نہیں سنا